سے نہیں دیا۔ طائف کا وہ منظر یاد کرو، اللہ کے نبی مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف جاتے ہیں اور 100 کلومیٹر کا یہ سفر اللہ کے نبی پیدل طے کرتے ہیں۔ آپ چاہتے تو اونٹ سے جا سکتے تھے، آپ چاہتے تو گھوڑے سے جا سکتے تھے، مگر آپ نے مکہ سے طائف کا یہ سفر 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں طائف گیا ہوں۔ طائف جانے کے بعد وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کے گھر جاتے ہیں اللہ کے نبی، اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میں ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، میں توحید کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ مگر طائف کے ان سرداروں نے اللہ کے نبی کی بات ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، انہوں نے کہا کہ اے محمد کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا جو تم کو نبی بنا لیا؟ انہوں نے بڑے ایسے ایسے جملے کہے کہ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچی، مگر آپ نے کہا اے طائف کے سرداروں ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں مانی، مگر ایک کام کرو، میں لوگوں کو تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، تم میرے راستے میں کوئی رکاوٹ مت ڈالنا، میرے بارے میں تم کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی طائف کے لوگوں کے درمیان جا کر کے ایک ایک آدمی سے مل کر کے اس کو اسلام کی دعوت دینے لگے، مگر طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی غداری کی کہ آپ کو ایک آدمی بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، اور جب آپ طائف سے نکل کر کے واپس جانے لگے تو انہوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی طائف کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ، وہ نبی جو رحمت کائنات تھے، وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، آج طائف میں ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پتھروں کی مار کو سہتے ہوئے طائف سے نکل رہے ہیں اور آپ کے بدن سے خون بہ رہا ہے اور خون رس رس کر کے آپ کے جوتے میں جم جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے آپ اپنی جان بچاتے ہیں اور طائف سے نکلنے کے بعد 3 کلومیٹر آگے ایک کھجور کے باغ میں جا کر کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اے اللہ یہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اے اللہ یہ تیرے نبی کے مقام کو نہیں جانتے، یہ تیرے نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، اے اللہ لیکن تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ کے رسول پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے اور آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، ان طائف والوں نے آپ کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دیں، آپ اجازت دے دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ان طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ وہ لوگوں میرے نبی چاہتے ایک اشارہ کر دیتے پورے طائف کے تمام لوگ ختم ہو جاتے، مگر میرے نبی رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ میرے نبی نے ان جاہلوں کی جہالت کا کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے جبریل میں نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ۔ اے جبریل مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں، ان کی آنے والی اولاد ایمان لائے اور ایک اللہ کی عبادت کرے، اس لیے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ جاہلوں کا جواب نہیں دیتے، وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جاہل کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے اسلام کے دشمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے ہمیں اللہ نے اسلام کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے, رسول کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے, ہم اپنے نبی کا ڈیفنس بھی کریں گے, ہم اسلام کا ڈیفنس بھی کریں گے, مگر ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے. اسلام کا ڈیفنس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے مذہب کو گالی دیں یا دوسرے کے محترم شخصیات کو گالی دیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو, تم ان کو گالی نہ دو, ورنہ جواب میں وہ اللہ کو گالی دینے لگیں گے. تو یہ دوسری پہچان ہے اللہ کے خاص بندوں کی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آگے بڑھیے. تیسری چیز وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو رات بھر سجدہ اور قیام کرتے ہیں, جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رات میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ رات میں قیام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تہجد کی نماز یہ بڑی پیاری نماز ہے میرے بھائی. جب ساری دنیا بستر پہ سو رہی ہو, اللہ کے کچھ بندے اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو, اس نماز کی بڑی ویلیو ہے, بڑا مہتو ہے, بڑا امپورٹنس ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نیک بندے تو وہ ہیں جب رات میں لوگ بستر پہ سوتے رہتے ہیں, میرے نیک بندے بستر سے الگ رہتے ہیں, وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یدعون ربهم, وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, امید بھی رہتی ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی لگاتے ہیں, اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ہم ان تہجد پڑھنے والوں اور ان قیام اللیل کرنے والوں کو جنت میں ڈالیں گے. مگر یہاں معظم پور میں آنے کے بعد ہمارے ایک بزرگ نے ہم سے کہا مولوی صاحب تھوڑا نماز پر بھی بول دیجئے گا, ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے. یہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندے تہجد پڑھتے ہیں, اور ہم تو اتنے بڑے بے غیرت ہیں کہ جس مالک کا دیا ہم کھاتے ہیں, جس کی دھرتی پر ہم رہتے ہیں اور جس کی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں, اتنے بڑے بے غیرت ہیں ہم کہ 24 گھنٹے میں ایک بار اس مالک کا نام نہیں لیتے. کتنے مسلمان ہیں جو صرف جمعہ کے دن مسجد کی شکل دیکھتے ہیں, ہفتے کے 7 دن مسجد کیا چیز ہوتی ہے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتی, مسجد میں کبھی جھانکتے بھی نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے تو وہ نماز ہے, اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کا سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, اور اسی لیے جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں بے حیائی آتی ہے, اس گھر میں گندگی آتی ہے, اس گھر میں بے پردگی آتی ہے. نماز آٹومیٹک ہمیں برائیوں سے روکتی ہے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میرے بندو تم نماز قائم کرو, بے شک یہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کے جائیں. میری مائیں بہنیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو, ایک چھوٹا سا مصلی اپنی 5 سال کی 6 سال کی بچی کے لیے بھی لے لیں. آپ جب نماز کے لیے کھڑی ہوں آپ کی بیٹی بھی آپ کے بغل میں کھڑی ہو کر کے نماز پڑھے. اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ.
اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، تم 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے، ہم تمہاری روزی میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ہم تو تمہاری روزی میں اور برکت دیں گے۔ میرے بندو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بھائی تو وہ شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے، ناجائز خواہشات، ناجائز اچھائیں اس کے دل اور دماغ میں پیدا ہوتی ہیں۔ نماز کی پابندی نہ کرنے سے انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، میرے نبیوں کے بعد، میرے رسولوں کے بعد اس دنیا میں ایسے نالائق لوگ بھی آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، جنہوں نے نماز کو چھوڑا، اور اس لیے وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے، وہ اپنی اچھاؤں کے پیچھے چلنے لگے، اور ایسے لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ سوف یلقون غیا، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو۔ سعودی عرب کا واقعہ میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں۔ کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 4 نوجوان کار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان فوراً انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے، موت کا ٹائم ہے، ٹریفک پولیس والے اس کے پاس پہنچتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں وہ بچائے کہ نہیں بچائے۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، اور یہ کہہ کر کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آخر مرنے کے پہلے یہ کہہ کر کے کیوں جاتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، کہ میں سقر میں ہوں، میں جہنم میں ہوں، میں جہنم میں ہوں۔ وہ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس آتے ہیں، وہ ٹریفک پولیس والے، اور اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکے 4 لڑکے کار میں جا رہے تھے، اور ان 4 میں سے 3 لوگ تو فوراً انتقال کر گئے، ایک تھوڑی دیر تک بچا رہا، اور مرنے کے پہلے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا انا فی سقر، انا فی سقر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عالم دین نے کہا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمی تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تم نے کون سا پاپ کیا تھا؟ تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ عالم دین نے کہا یہ 4 نوجوان بے نمازی تھے، اور اسی لیے مرنے کے ٹائم جب موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو انہیں احساس ہوا کہ آج یہ جہنم میں لے کے جائے جائیں گے، یہ سقر میں لے کے جائے جائیں گے۔ اس لیے اس کے مرنے کے پہلے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا انا فی سقر، میں سقر میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آج معظم پور کے اندر ماشاءاللہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد میں اہل حدیث لوگ یہاں پر موجود ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہے ہمارا، لیکن آج اگر مسجدیں ویران ہیں اور آج اگر مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت شرم کی بات ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہو لوگو اس نماز کی پابندی کرو، اور اتنی پابندی کرو، اتنی
پابندی کرو کہ ایک نماز پڑھ کے آؤ تو دوسری نماز کی تم کو چنتا ہو، دوسری پڑھ کے آؤ تو تیسری کی چنتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل نماز میں لگا ہو، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پلاننگ کرتا ہو، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرتا ہو۔ یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اگر آپ پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، آپ اگر ہو سکے تو اسٹیشن کے اوپر، اگر ہو سکے تو ایئرپورٹ کے اوپر نماز پڑھیے، اور اگر آپ نہیں پڑھ پائے تو سفر کے دوران بھی آپ جس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، رات میں وہ نماز پڑھتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہو تو وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی اس تہجد کی لذت کا بھی لطف لیجئے۔ جب دنیا سو رہی ہو، رات کے 2 بج رہے ہوں، اٹھ کر کے اپنے مالک کے سامنے وضو کر کے کھڑے ہوئیے اور دیکھیے کہ دل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سہانا ٹائم ہوتا ہے، وہ سہانی گھڑی ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندو مانگو، تمہیں کیا چاہیے، تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ ہمارا رب ہمیں دینے کے لیے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم اس سہانی گھڑی کا استعمال نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے خاص بندے رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو ایک بہترین فیملی اور پریوار وہ ہے جہاں بیوی اگر رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہی ہو تو شوہر کو اٹھاتی ہو، اور شوہر جب اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہو تو بیوی کو اٹھاتا ہو۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی پتنی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کرتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ تہجد پڑھ، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے، وہ ایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اسے اٹھاتی ہے۔ یہ پریوار، یہ فیملی اگر وجود میں آ جائے میرے بھائیوں، جہاں شوہر تہجد پڑھے تو بیوی کو اٹھائے، بیوی تہجد پڑھے تو شوہر کو اٹھائے، اس پریوار کے اوپر اور اس فیملی کے اوپر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب رات میں تہجد پڑھتے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے تہجد پڑھی، 8 رکعت جب آپ نے پڑھ لی، آپ نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اماں عائشہ کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا یا عائشہ قومی فاوتری، اے عائشہ چلو چلو جلدی سے اٹھ جاؤ، چلو تم نے تہجد تو نہیں پڑھی، کم سے کم وتر کی نماز تم میرے ساتھ پڑھ دو۔ اور آپ اماں عائشہ کو اٹھا کر کے وتر کی نماز پڑھواتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز تکبر نہیں کرتے، دوسری چیز جاہل کے منہ نہیں لگتے، سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے، تیسری چیز رات بھر سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب اتنے نیک لوگ ہیں تب تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا، اب تو ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، جنت تو ہمارے باپ کی ہو گئی جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر یہ ہے کہ صاحب ہم لوگ تو شرک نہیں کرتے، قبر کے اوپر جا کے سر نہیں جھکاتے، مزار کے اوپر چادر نہیں چڑھاتے، تو جنت میں تو ہم جائیں گے ہی جائیں گے، ہمارا تو یہی سوچ ہے نا۔
ہماری سوچ یہی ہے، مگر اللہ کے خاص بندے ایسا نہیں کرتے. اتنے نیک ہونے کے باوجود، رات رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے ہیں. ان کے دل میں جہنم کا ڈر ہوتا ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہے. جہنم کا عذاب تو انسان کو چمٹ جانے والا ہے، انسان کو چپک جانے والا ہے، انسان کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما. اے اللہ، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، تم کو جہنم سے بچا لینا. یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے خاص بندے. میرے بھائیوں، آج اپنے پریوار سے ہم سب محبت کرتے ہیں. ہر شادی شدہ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. بچے کی انگلی کٹ جائے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بچے کو ذرا سی کھروچ آ جائے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے. او لوگوں، اپنی فیملی اور اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو، آپ کا پریوار، آپ کی بیوی، آپ کا بچہ اور آپ کی بچی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ کیا آپ پسند کریں گے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے، آپ کا بیٹا جہنم میں چلا جائے، آپ کی بیٹی جہنم میں چلی جائے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اور جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ تو جلے گی انسانوں سے، وہ تو جلے گی پتھروں سے، وہ انسانوں اور پتھروں سے جلے گی. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی میرے بھائی. جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے جلے گی. دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، ایک بار جلتا ہے اس کی چمڑی جل جاتی ہے اور ایک بار وہ جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن جہنم کی آگ میں تو بار بار تڑپایا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ہم تمہاری چمڑی کو جہنم کی آگ میں بار بار جلائیں گے، ایک بار تم جلو گے اور تکلیف محسوس ہوگی، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے، پھر دوبارہ تم کو جلنے کی تکلیف ہوگی، پھر ہم تیسری مرتبہ ایک اور چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف دیں گے. ہو لوگوں، ہم دنیا کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ کے خاص بندے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ کے خاص بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. جہنم کا عذاب تو بڑا ہی دردناک ہے، بڑا ہی چمٹ جانے والا ہے. 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 5، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے خاص بندوں کی 5ویں پہچان یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. کنجوسی بھی نہیں کرتے. 10,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہو، بیوی نے کہا میری نئی ساڑی لے آنا، تمہارے پاس طاقت ہے، تم لا سکتے ہو، اپنے لیے تم بہترین کپڑے لا رہے ہو، بیوی کے لیے نہیں لا رہے ہو، یہ کنجوسی ہے. بچوں کے لیے پھٹے پرانے کپڑے اور تمہیں اللہ نے نوازا ہے، نہ خود ڈھنگ کے کپڑے پہنتے ہو، نہ بچے کو پہناتے ہو، نہ بیوی کو پہناتے ہو. یہ کنجوسی ہے، یہ کنجوسی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا
اے میرے پیارے صحابی کیا تمہیں اللہ نے دولت دی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی بہت دولت ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، اتنے سارے اونٹ ہیں، اتنے سارے گھوڑے ہیں، اتنے سارے غلام ہیں، سونا چاندی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیک، اے میرے صحابی اگر اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے تو وہ نعمت آپ کے اوپر نظر بھی آنی چاہیے، وہ نعمت ظاہر بھی ہونی چاہیے۔ آپ کنجوسی نہ کریں، آپ بخیلی نہ کریں، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو وہ نعمت آپ کے اوپر نظر بھی آنی چاہیے۔ اچھا کپڑا پہنو، اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ اور پہناؤ۔ میرے بھائیوں کنجوسی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو میں یہ بھی دیکھتا ہوں مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دے رہے ہیں، مسجد میں بڑھ چڑھ کر کے دان کر رہے ہیں، لیکن بیوی بچوں کا جائز حق بھی وہ مار رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، بیوی بچوں کی جائز ان کے شوق اور ان کے جائز ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اپنی بیوی کے جائز حق کو پورا کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے حتی اللقمۃ تضعها فی امراتک، تو اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنے کے مقصد کے تحت تم بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، بیوی کو کھانا کھلاتے ہو، اس لقمے کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں۔ ایک فضول خرچی ہوتی ہے، شادی بیاہ میں لاکھوں کی دولت بے تحاشا پانی کی طرف بہائی جا رہی ہے۔ کشمیر میں ابھی میں گیا تھا پچھلے سال عید کے موقع پر، وہاں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں کشمیر میں جب شادی ہوتی ہے 26 طریقے کا گوشت بنتا ہے۔ بنگال میں تو شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، بنگال میں تو گوشت جب بنتا ہے ایک ہی ٹائپ کا گوشت عام طور سے بنتا ہے، 26 ٹائپ کے سالن اور 26 طریقے کے الگ الگ ویرائٹی کے گوشت بنتے ہیں کشمیر میں۔ حیدرآباد ایک مرتبہ میں گیا، حیدرآباد میں لوگوں نے بتایا ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے 10 طریقے کی بریانی بنتی ہے، 10 طریقے کا کھانا بنتا ہے۔ جس قوم کے بچے آج بھوکے مر رہے ہوں، جس قوم کی بیٹیاں آج غربت کی وجہ سے ان کی شادی نہ ہو پا رہی ہو اور ان کی عمر کراس ہو رہی ہو، اور جس قوم کے بچے آج غربت کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہوں، آج اس قوم کے لوگ شادی بیاہ میں فضول خرچی کے نام پہ کروڑوں لٹا دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہے اور دولت بہت ہے تو دولت خرچ کرنے کے بہت سارے راستے اللہ نے بنائے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اللہ کے واسطے آپ بخیل بھی مت بنیے، کنجوس بھی مت بنیے اور فضول خرچی بھی مت کیجیے، اپنے مال کو یہاں وہاں اڑائیے بھی مت، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ کا قرآن اور رب کا کلام کہتا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ میں آپ سادگی کے ساتھ نکاح کرو میرے بھائی۔ ایک دن کی خوشی کے نام پر بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوٹل بک ہوتے ہیں، 20 طریقے کے کھانے بنتے ہیں، اور وہ کھانا جتنا کھایا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ پھینکا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ان نعمتوں کا اللہ کے ہم سے حساب لیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا اللہ کے حساب لیا جائے گا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اکٹھے بیان کیا۔ 6، 7، 8 اللہ نے اپنے خاص بندوں کی 3 پہچان کو ایک آیت میں اکٹھے بیان کیا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔
ان کا غریب نواز اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، ان کا دستگیر اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، ان کا غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے، ان کا مشکل کشا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اولاد مانگتے ہیں تو اللہ سے، بگڑے بنانے کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سے، بیماری کی شفا مانگتے ہیں تو اللہ سے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اسی کلیا چک کے علاقے میں میں آیا تھا، ایک صاحب کے گھر کھانا کھانے گیا، دیکھا ان کے مکان کی جو ٹائلز ہیں، ٹائلز پر لکھا ہوا یا خواجہ غریب نواز۔ میں نے کہا صاحب یہ ٹائلز آپ نے کہاں سے خریدی، کیوں لگائی آپ نے؟ کہا مولوی صاحب مجھ کو اچھی لگ رہی تھی میں نے لگوا دیا، مجھے نہیں پتا تھا اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کتنے اہل حدیثوں کے گھر میں نے دیکھا باقاعدہ ایک کاغذ لگا ہوا ہے، ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، اور پوسٹر کے اوپر الٹی سیدھی گنتیاں لکھی ہیں اور اوپر لکھا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے تمہیں الٹی سیدھی گنتیوں کو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے گھر کے اندر برکت آئے تو تم ڈیلی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کو لٹکانے سے اور قرآن کی گنتیوں کو لٹکا لینے سے گھر میں برکت نہیں آتی، برکت آئے گی قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ بچہ بیمار ہوا، ہمارے یہاں ایک بیماری ہوتی ہے، بچہ بالکل دبلا ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں آپ کے بنگال میں کیا بولتے ہیں، ہمارے اس کو سکنڈی بولتے ہیں، سکنڈی، یہاں بھی وہی بولتے ہیں۔ بچہ بالکل دبلا ہونے لگتا ہے تو اب کچھ غیر مسلموں کے پاس عورتیں جاتی ہیں اور وہ کوئی جڑی بوٹی پر منتر ونتر پڑھ کے دیتا ہے اور اس کو وہ پھر بچے کے ہاتھ میں باندھتی ہیں اور پھر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے اس سے سکنڈی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں شرک ہے میرے بھائی، اور اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو آپ کے گھر میں اگر شرک ہو رہا ہے تو آپ کو خبردار ہونا چاہیے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے خاص بندے شرک نہیں کرتے، وہ مزاروں پر جا کر کے سجدہ نہیں کرتے، وہ بچوں کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکاتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی نہیں کھاتے۔ ہمارے یہاں لوگ بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی کہتے چلو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے لوگ قسم کھاتے۔ غلط ہے، جہالت ہے، یہ شرک ہے۔ یہ لوگ اپنی محبوبہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اپنی بیوی کے نام کی قسم کھاتے ہیں، بچوں کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو شرک کی جتنی شکلیں ہیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں، اس میں سے کوئی بھی اگر شکل ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں ہم اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ہاں جس کو قتل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اللہ نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ایک وہ جو کسی کو قتل کر دے اور اسلامی عدالت میں یہ پروف ہو جائے تو قاتل کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اسلامی قانون میں یہ سزا ہے کہ اس شادی شدہ مرد یا عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ یہ بھی اسلام میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسری اجازت اس موقع پر ہے جب اسلامی حکومت کے اندر کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اگر چلا جائے، قبول کر لے، اور اسلامی حکومت کے اندر اگر ایسا ہو تو مرتد کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دھرم کے معاملے میں آزاد ہیں، آپ کسی بھی مذہب پر عمل کریں، لیکن اسلام لانے کے بعد اب دوبارہ کسی اور مذہب میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر اسلامی قانون اور اسلامی حکومت ہے تو ایسے انسان کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نیک بندے کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے۔ جاؤ یہ آیت
उन लोगों को जा करके सुना दो जो ये कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम मारने काटने की तालीम देता है। और इस्लाम तो कह रहा है, अल्लाह तो कह रहा है कि मेरे खास बंदे वो होते हैं जो किसी निर्दोष को कत्ल नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। और तीसरी चीज, वला यज़नूना, वो ज़िना नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते, वो गलत तरीके से किसी मर्द, वो अगर मर्द होते हैं तो किसी औरत के साथ, अगर औरत होती है तो किसी मर्द के साथ वो संबंध कायम नहीं करती, वो ताल्लुक नहीं कायम करते। आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। जहेज है, बारात है, मंगनी की रस्म है, दुनिया भर के झमेले हैं, निकाह करना और शादी करना इतना मुश्किल काम हो गया। इसी बंगाल के इलाके में देखा, 30-30 साल के, 32-32 साल के लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, उनकी शादी नहीं हुई है। आप क्या उम्मीद करते हैं? जो लड़का 20 साल की उम्र में जवान हो रहा है और आप 30 साल तक उसकी शादी नहीं कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो 5 टाइम की नमाज पढ़ करके अपने आप को ज़िना से बचा लेगा? क्या वो जलसों और तकरीरों में जाकर के तकरीरें सुन करके वो ज़िना से बच जाएगा? नहीं मेरे भाई। इंसान को भूख लगी हो तो उसको मीठी मीठी बातें कह करके उसकी भूख को नहीं मिटाया जा सकता। इंसान को प्यास लगी हो तो उसके सामने कुरान की तिलावत करने से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। एक लड़का और लड़की जब शादी की उम्र को पहुंच जाए तो इस्लाम ये कहता है कि उसकी शादी कराओ। लड़की अगर बोल दे कि मेरी शादी करा दो तो मां बाप कहेंगे बड़ी बेगैरत लड़की है, बड़ी बेहया लड़की है। अगर लड़की कभी यह कह दे अपने बाप से, अपनी मां से कि आप मेरा रिश्ता जहां लगा रहे हैं, जहां मेरी शादी कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती वहां शादी करना, वो लोग अच्छे नहीं हैं, लड़का नमाजी नहीं है, लड़का दीनदार नहीं है, फौरन ठप्पा लग जाएगा, ये लड़की तो बड़ी बेहया है, बड़ी बेगैरत है, अपनी पसंद की शादी करना चाहती है। मेरे भाइयों, थोड़ी समझदारी से काम लो, थोड़े होश के नाखून लो। अगर लड़का या लड़की किसी जगह रिश्ते की बात कर रहे हैं और उस रिश्ते में बज़ाहिर कोई खराबी नहीं है, लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है, तो उसको अपनी नाक का मसला मत बनाओ, अपनी लड़की की शादी वहां कर दो, अपने लड़के की शादी वहां कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, कोई अच्छा दामाद मिल जाए, कोई अच्छी बहू मिल जाए, तो फिर शादी करने में देर न करो। अगर तुम शादी करने में देर करोगे, इल्ला तफालू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा। और आज बिगाड़ फैल चुका है। आज मुसलमान घरों की लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं और इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में जा रही हैं। क्या ये हमारे लिए और हमारी पूरी कौम के लिए ये शर्म की बात नहीं है? ये बेगैरती की बात नहीं है मेरे भाई। ज़िना को मुश्किल कर दो, निकाह को आसान कर दो। इस्लाम ने क्यों कहा औरत घर से पर्दे में निकले? इस्लाम ने क्यों कहा लड़की जवान हो जाए तो अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पर रखे? इस्लाम ने क्यों कहा कि जब एक गैर महरम मर्द और एक गैर महरम औरत अगर अकेले में है तो तीसरा शैतान है? लड़की जवान हो गई, आपके घर में ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर आता है, जवान लड़की को अकेले में बैठ के ट्यूशन पढ़ा रहा है। आप किसी लेडीज ट्यूशन का इंतजाम कीजिए। कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी साहब, हाफिज साहब को आपने लगाया, जवान लड़की है 20-22 साल की, मौलवी साहब आकर के उसको बैठ करके कुरान पढ़ा रहे हैं। ये नामुनासिब बात है, गलत बात है। आपने अपनी लड़की को जब वो 8 साल की थी, 10 साल की थी, छोटी थी, तब आपने क्यों नहीं कुरान पढ़ाया? और अगर आज वो बालिग हो चुकी है, जवान हो चुकी है, तो उसको कुरान पढ़ाने के लिए या तो आप किसी लेडीज टीचर का इंतजाम कीजिए, या फिर अगर मजबूरी है कोई मर्द पढ़ा रहा है तो वहां पर आप खुद बैठ करके निगरानी कीजिए। अगर वो मौलवी और वो आलिम और वो हाफिज आपकी जवान लड़की को बैठ करके कुरान पढ़ा रहा है तो तीसरा वहां पे शैतान मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी की हदीस है। ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुमा शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेला होता है तो तीसरा वहां पे शैतान जरूर होता है।
مرد بہت بڑا نیک اور پرہیزگار ہے اور لڑکی بڑی نیک اور پرہیزگار ہے، لیکن اگر وہ مرد ہے اور وہ عورت ہے تو تیسرا وہاں پر شیطان ہے. یہ اسلام نے تعلیم دی ہے. ہمارے ہاں جیجا آتا ہے، سالی کو بٹھا کر کے بائک پر کلیاچک گھمانے لے کے جاتا ہے، مالدہ گھمانے لے کے جاتا ہے، مارکیٹ دکھانے لے کے جاتا ہے. کس نے یہ حق دیا کہ جیجا کے ساتھ سالی بیٹھ کر کے گھومنے جائے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیجا اور سالی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، اور غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم ہے، اس سے دور رہنے کا حکم ہے. یہاں بائک پہ چپک کر کے بیٹھ کے جا رہی ہے اور بغیرت باپ اجازت دے رہا ہے. دیور اپنی بھابھی کو بائک پر بٹھا کر کے گھما رہا ہے اور بغیرت شوہر اجازت دے رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے جنت حرام ہے. 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت حرام ہے. نمبر 1 مدمن الخمری، جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا جس کو لت لگ جائے، جو شرابی ہو جائے، پیکڑ ہو جائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت حرام ہے اس کے لیے. والعاق، اور رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اپنے بھائی بہن سے رشتہ توڑنے والا، اس کے لیے بھی جنت حرام ہے. اور تیسرا انسان والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو بے حیائی اور بے غیرتی کا کام کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑے، وہ اپنے گھر میں بے غیرتی کو برداشت کرے، اس دیوس اور بے غیرت کے لیے بھی اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. تو اللہ نے کہا کہ میرے خاص بندے زنا نہیں کرتے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. عورت بے پردہ ہوگی تو یہ زنا کے قریب جانا ہے. اگر گھر کے اندر محرم اور غیر محرم کا فرق نہیں ہے تو یہ زنا کے قریب جانا ہے. اگر شادی میں لیٹ کریں گے یہ زنا کے قریب جانا ہے. اگر لڑکا یا لڑکی بیٹھ کر کے بے حیائی کی چیز دیکھیں گے تو یہ زنا کے قریب جانا ہے. ابھی آج کل شاہ رخ خان صاحب کی ایک فلم آئی ہے، بڑا پرچار ہو رہا ہے اس کا، ہمارے مولوی صاحب بھی تقریر میں اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اس کو تو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ اب بالکل اسلام کا بہت بڑا کام ہو گیا ہے. جب تک اس فلم کو نہ دیکھا جائے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اتنا پرچار اس کا کیا جا رہا ہے. جس میں ناچ گانا دکھایا گیا ہو، جس کے اندر بے حیائی والے کپڑے پہنے گئے ہوں، اس فلم کو دیکھنے سے کوئی اسلام کو ترقی نہیں ملتی. میرے بھائی آپ بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں. بے حیائی کی چیزیں دیکھیں گے تو زنا کے قریب لے کے جائیں گے آپ. اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو انسٹاگرام چلاتی ہیں، جو واٹس ایپ چلاتی ہیں، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا، جہاں آپ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کو پرائیویسی مل گئی، آپ کس سے بات کر رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. لیکن یاد رکھیے ایک معمولی سی چیٹنگ انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور فیس بک پر، ایک معمولی سی بات چیت، کبھی کبھی شیطان اس کو زناکاری اور بدکاری تک لے کے چلا جاتا ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا خبردار، تمہیں اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے، اپنی قیمت کو برباد مت ہونے دینا. کسی ظالم بھیڑیے کو اپنے ان باکس تک پہنچنے مت دینا. کسی سے چیٹنگ کر کے اس کو موقع مت دینا کہ وہ تمہارے گریبان تک اس کا ہاتھ پہنچے، تمہاری عزت تک اس کا ہاتھ پہنچے. اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو فیس بک پر تم بہن بنا لیتے ہو نا، وہ میری فلاں بہن ہے، فلاں بہن ہے، یہ بہن سب ڈھکوسلا ہے. دنیا میں بس ایک ہی بہن ہوتی ہے، سگی بہن. سگی بہن جو ہوتی ہے بس وہی آپ کی بہن ہے. فیس بک اور واٹس ایپ پر اور یہ سوشل میڈیا پر جس کو آپ بہن بناتے وہ بہن نہیں ہے آپ کی. اس کو بہن بنانے کا چکر چھوڑ دو. اللہ کے خاص بندے زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. تو یہ 8 چیزیں ہو گئی. شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ بہت بڑا گناہ کرے گا، بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اللہ نے فرمایا اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں.
اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے برابر کسی اور کو بنانا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ تو شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا، یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہیں۔ اللہ کے خاص بندے ان تینوں گناہوں سے بچتے ہیں۔ الا من تاب، جب اللہ نے ان تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تب ایک سوال پیدا ہوا، اے اللہ اگر کوئی آج تک شرک کرتا تھا اور اب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو گیا، آج تک وہ زنا کرتا تھا، آج اس کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا، آج تک اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اب آج وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اے اللہ کیا اس کو توبہ کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے فرمایا توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کر لو، ہم تمہاری توبہ کو قبول بھی کریں گے اور ہم تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیں گے۔ کل تک تم نے جو پاپ کیا تھا اگر سچی توبہ کر لو، ہم تمہارے پاپوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، اور جو سچی توبہ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے۔ گناہ کا مطلب ہے کہ آپ غلط راستے پہ چلے گئے تھے، جب توبہ آپ نے کر لیا تو آپ صحیح راستے پہ لوٹ آئے۔ یہاں پہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر ہم سے کوئی پاپ ہو گیا، زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے، تو اس سے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کہتا ہے تم جب بھی توبہ کر لو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ 8 چیزیں ہو گئی، اب 4 چیزیں اور بچی ہیں اور 12:15 ہو رہے ہیں، بس 5-10 منٹ اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے خاص بندوں کی نویں پہچان یہ ہے کہ وہ غلط چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، وہ گندی چیزوں میں شامل نہیں ہوتے۔ آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ناچ گانے میں نہیں جاتے، وہ نیو ایئر کی پارٹی میں نہیں جاتے، وہ کسی گندی جگہ پر نہیں جاتے، حرام جگہوں پر وہ نہیں جاتے۔ لا یشہدون الزور۔ پٹھان فلم دیکھ کر کے لوگ پرچار کر رہے ہیں۔ فلم دیکھنا کوئی ایمان کا کام نہیں، کوئی اسلام کا کام نہیں ہے۔ ایک فلم آئی تھی اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر، دا میسج کے نام سے، ہم سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کرناٹک میں، مولانا صاحب رمضان میں یہ فلم لوگ موبائل پر بہت دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا فلم ہوتی ہے، اور نبی کے زندگی پر اور صحابہ کی زندگی پر جو فلم بنی ہے اس میں تو اور خطرہ ہے اس بات کا کہ اس میں آپ نے حضرت بلال کو دیکھا ہے۔ اب جب حضرت بلال کا نام لیا جائے گا آپ کے ذہن میں فوراً فلم کے اندر جو بلال تھے وہ بلال آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ میں نے کہا صحابہ کے نام پر اور نبیوں کے نام پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں، خبردار ان فلموں کو تو اور نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے خاص بندے بیہودہ چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، فلمیں نہیں دیکھتے، ناچ گانے میں شامل نہیں ہوتے، بے حیائی کے کام میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور ان کی 10ویں پہچان، اگر وہ کسی بیہودہ چیز کے پاس سے، کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ راستہ چل رہے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں، ایک لڑکی گزرتی ہے جو منی اسکرٹ پہن کر کے جا رہی ہے، جو پوری باڈی کو دکھا کر کے جا رہی ہے، پورے شریر کو دکھا کر کے جا رہی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کر کے گزر جاتے ہیں، وہ لغو چیزوں کے پاس سے شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ آپ یہ مت کہیے کہ زمانہ بہت خراب ہے، مولوی صاحب اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ نے آپ کو کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، آپ آگے بڑھ جائیے، آپ اپنی نظروں کو جھکا کر کے گزر جائیے، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ گھور کر کے اس کو دیکھیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے خاص بندے جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں
اللہ کے نبی اپنی بیوی سے بات چیت کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں سے 2 صحابی گزر رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے دونوں صحابی کو بلایا, ادھر آؤ. آپ نے کہا کہ اے میرے دونوں صحابی, یہ جو عورت ابھی گئی ہے اور جس کو میں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا, یہ کوئی غیر عورت نہیں تھی, یہ میری بیوی صفیہ تھی. دونوں صحابہ پریشان ہو گئے. اے اللہ کے نبی, یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں صفائی کیوں دے رہے ہیں؟ ہم آپ سے صفائی تو نہیں مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ, شیطان انسان کے بدن میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, اس لیے صفائی دینا ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ میری بیوی تھی, کوئی اور عورت نہیں تھی. اس حدیث سے علماء نے یہ مطلب نکالا ہے کہ انسان کو ایسی جگہ پر جانے سے بچنا چاہیے جہاں جانے سے لوگوں کو شک ہو کہ ہاں یہ غلط کام کرتا ہے یا غلط چیز میں پڑا ہوا ہے. انسان کو غلط جگہوں سے اتنا دور رہنا چاہیے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کسی لغو چیز کے پاس سے, کسی بےہودہ چیز کے پاس سے, کسی گندی چیز کے پاس سے کبھی گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. نمبر 11, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اللہ کے خاص بندے تو وہ ہوتے ہیں جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں جاتے, بلکہ قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں, قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں. ہماری جوان لڑکی اسکول میں پڑھی ہے, کالج میں پڑھی ہے, گریجویشن اس نے کیا ہے, ہم نے قرآن کے نام پر ایک حافظ جی کو لگا دیا, رٹو طوطے کی طرح حافظ جی نے قرآن پڑھا دیا. سارا قرآن ہماری جوان بیٹی نے پڑھا, مگر قرآن کی ایک آیت کا مطلب اس کو نہیں معلوم. نہ اس کو ایمان کا مطلب پتا ہے, نہ اس کو پردہ کا مطلب پتا ہے, نہ اس کو حیا کا مطلب پتا ہے. اس نے قرآن کو رٹو طوطے کی طرح پڑھ لیا ہے. اس لیے آج حالات یہ کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. او لوگوں, رٹو طوطے کی طرح قرآن کو پڑھنا بند کر دو, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو, قرآن کو اس کے انواد کے ساتھ, اس کے ترجمہ کے ساتھ, اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو, ورنہ آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے بن کر کے قرآن کو سنتے ہیں. اللہ کے خاص بندے ایسا نہیں کرتے, وہ تو قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے؟ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن کے اندر جب اتنی شکتی ہے, اتنا پاور ہے, اتنی طاقت ہے, میرے پیارے ساتھیوں, آج تراویح کے اندر وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے رٹو طوطے کی طرح قرآن کو پڑھا ہے. ہم نے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے قرآن کا ٹرانسلیشن, اس کا انواد سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے اپنے بچے اور بچیوں کو بچاؤ میرے بھائی. اور اسی لیے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی آخری پہچان جو بتائی وہ بڑی پیاری چیز ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ نے فرمایا میرے خاص بندوں کی 12ویں پہچان یہ, ان کی آخری پہچان یہ ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے پریوار کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پروردگار ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ اتنا نیک بنا دے, اتنا پرہیزگار بنا دے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں اور لوگ ہم کو دیکھ کر کے ہم کو لوگ آئیڈیل بنا لیں, لوگوں کے ہم امام بن جائیں, لوگوں کے پیشوا بن جائیں. اپنے پریوار اور اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو میرے بھائی.
اگر آپ چاہتے ہو کہ کل یہ بچے کامیاب ہو، آپ کی فیملی کامیاب ہو، تو اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ آپ جب نیکی کا کام کریں گے، آپ جب اپنی اصلاح کریں گے، آپ اپنے آپ کو سدھاریں گے، آپ کے بچے آٹومیٹک سدھریں گے، آپ کی بیوی آٹومیٹک سدھرے گی، اور آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کے بچوں کو ملے گا۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک گاؤں میں جاتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں، گاؤں والے کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، حضرت خضر کھڑے ہوتے ہیں اور دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ایسا کام کرنے کی؟ اتنے کنجوس لوگ، اتنے بخیل لوگ ہیں، انہوں نے ایک گلاس پانی ہم کو نہیں پلایا اور ایک روٹی نہیں کھلائی، اور آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت خضر نے جواب دیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ، وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اور دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی اور خزانہ باہر آ جاتا تو گاؤں والے ان کا خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ ان کے خزانے کی حفاظت ہو جائے، اور کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں، اپنے باپ کا خزانہ نکال کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور جانتے ہو اے موسیٰ، اللہ نے ان بچوں کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ان کے بچوں کو ان کی نیکی کا پھل ملتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے اپنے آپ کو نیک بناؤ، اور جب آپ نیک بنیں گے آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر کے بھی نیک بنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اور ان کا چھوٹا بچہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود سلام پھرنے کے بعد اپنے بچے سے کہتے ہیں، من اجلک یا بنیا، من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے، تیرا باپ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے تیرے لیے، تیری بھلائی کے لیے، کہ کل جب تو بڑا ہو، تو جوان ہو، تو تیرے باپ کی نیکی کا پھل تجھے ملے، تیرے باپ کی نیکی کا بدلہ تجھے ملے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دو، اپنے اولاد کی تربیت پر دھیان دو۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان نہیں دیا تو ایسی اولاد سے بے اولاد بہتر ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس لائق نہیں بنا سکے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا جنازے کی نماز میں کھڑا ہو کر کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، تو ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مرنے کے بعد جو 3 چیزیں انسان کے کام آتی ہیں، آپ نے فرمایا، او ولد صالح یدعو لہ، انسان ایسے نیک اولاد کو چھوڑ کے جائے جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ آپ ایسی اولاد کو چھوڑ کے جائیے۔ اسی لیے اللہ کے خاص بندے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا چین بنا دے، ہمارے دل کا سکون بنا دے، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو یہ 12 چیزیں ہیں۔ یہ تو میں نے تقریر میں بیان کر دیا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گھر میں جب جائیں، آپ کے گھر میں بنگلہ کا قرآن ہوگا، بنگلہ انواد والا، آپ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر کے 76 تک کا ایک بار اور غور سے مطالعہ کریں، اور کوشش کریں کہ یہ 12 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ یہ 12 چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، اس وقت فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، زناکاری اور بدکاری کا دور ہے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے، اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت کرے۔ آج کا یہ پروگرام جس طریقے سے آپ نے سنا ہے، کل بھی آپ کو، ہم سب کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔